بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لك الحمد یا اللہ، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم نورہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے رزق حلال کی برکتیں اور رزق حرام کی تباہ کاریاں. رزق کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے حصہ، اور اصطلاحی طور پر ہر وہ شے جو اللہ کی عطا کرتا ہے وہ رزق ہے. زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، جانور، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ خزاں، انسان کا جسم، اس کی سانسیں، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا دماغ، آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، زبان سے قوت گویائی، اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، تندرستی کا ہونا، مال کی فراوانی کا ہونا، عزت کا ہونا، یہ سب کچھ رزق کے زمرے میں آتا ہے. رزق صرف روٹی کا نام نہیں، لیکن آج جس رزق کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے مراد انسان
جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو استعمال کرتا ہے، وہ چاہے روٹی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے وہ کسی کے پاس کام کرتا ہو، چاہے وہ خود کام کرتا ہو، اگر وہ رزق حلال کماتا ہے تو رب کا پیارا بن جاتا ہے، اور اس رزق حلال کی کسب کی وجہ سے، اس کمائی کی وجہ سے، اس رزق حلال کی وجہ سے بسا اوقات اس کا مقام، اس کا مرتبہ رب کے قریب اتنا ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے بعض مقربین فرشتوں تک کا درجہ عطا کر دیتا ہے، اور اس بندے کے رزق حلال کی وجہ سے اس کے اندر اللہ عز و جل نور کے چشمے جاری فرماتا ہے، حکمت کا نزول کرتا ہے، اور اس کی زبان سے وہ چشمے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے اس کے دل پر الہام ہوتا ہے۔ وہ جو بندہ نگاہ کرے تو اس میں تاثیر یہ کہ وہ لوگوں کے جسم پر ہی نہیں، لوگوں کے دلوں پر بھی نگاہ کر رہے ہیں، اور اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے، اتنا رب کا فضل ہو جاتا ہے، اور اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ سے ہی لوگوں کے دلوں کے حال پھر جاتے ہیں۔ وہ بندہ اپنی نگاہ کی تاثیر کی وجہ سے، اس بندے کی نگاہ میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں، اجڑے ہوئے آباد ہو جاتے ہیں، سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، ویران دل آباد، کفر زدہ دل روشن، اور حتیٰ کہ جہاں تک ہوتا ہے خود تو وہ رب کے قریب ہوتا ہی ہے، اس کی نگاہ سے لوگ بھی رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں دور نہیں جانا چاہتا، ہمارے پاس ایک عظیم ہستی جن کو ہم پیر نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے مزار پر آپ جائیں تو یہ 2 قبریں ایک قبر نہیں ہے۔ نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں، ایک طرف آپ کے بھائی جان کی قبر ہے اور ایک طرف آپ کی قبر ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے یہ ایک قبر ہے، کبھی جا کر غور سے دیکھیے گا۔ نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ قرآن کی قاری بھی تھے، 7 سے زائد زبانوں میں وہ گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے بھائی جان جو تھے جن کا ساتھ مزار ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا تصوف کی طرف رجحان نہیں تھا، وہ دنیا دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے اکثر لوگوں سے ناراض تھے، وجہ تھی عقیدے کے حوالے سے۔ نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، آپ سائڈ پر رہے، عمر کے آخری دن تھے تو آپ کے بھائی کے بڑی طلب تھی کہ میں آپ سے ملوں۔ آپ کے خادم خاص نے آ کر عرض کی کہ حضرت شاہ صاحب آپ کے بھائی جان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، اسے کھول چلا جائے۔ بھائی نے پھر عرض کی کہ زندگی کا پتہ نہیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اندر تو آنے دیجیے۔ خیر، آپ کو جب اندر آنے کی اجازت آپ کے بھائی کو دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو روکو۔ وہ آپ کا بھائی اس جگہ وہ رکے تو آپ نے نا دونوں ہاتھوں سے ایسے بند آنکھ کو ایسے کھولا اور اپنے بھائی کی طرف نظر کی اور فرمایا بس چلے جاؤ۔ وقت گزرا، نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے جو بھائی ہیں لوگ نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے بھائی کے پاس آتے، مسائل پوچھنے، دم کروانے، تعویذ لینے، ہدایت کا رستہ لینے۔ تو آپ کے بھائی جان جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، دل میں آئی کہ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں، تصوف کی تاع کا مجھے پتہ نہیں، میں کیسے جو ہے ان لوگوں کو دم کروں،
یا کیسے اس راہ پر آؤں اور کیسے لوگوں کو جو ہے وہ میں ہدایت کی طرف لے کر آؤں، آپ باغلی شریف کے بات طویل ہوتی ہے، وہ میں بات عرض کی نا کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ عز و جل اس کی نظر میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اجڑے دل کو آبادی اللہ عطا کرتا ہے، بھٹکے ہوں کو راہ دکھا دیتا ہے، اور اندھیرے دل کو روشنی اتنی عطا کرتا ہے کہ اس حلال کھانے والے کی نگاہ کر سکتا اللہ عز و جل اگلے کو بھی ہدایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ باولی شریف گئے تو وہاں پر جا کر عرض کی بندہ نواز میں آیا ہوں ایک عالم شاہ کا بھائی، وہ چلے گئے پردہ کر گئے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ان کو کیسے دوں، ان کو کیسے نوازوں، تصوف کے رستے پر کیسے چلوں، تو میری کوئی رہنمائی کیجئے، مجھے کچھ عطا کیجئے تاکہ میں بھی لوگوں کے لیے کوئی بخشش کا سامان کا ذریعہ بن سکوں اور میری بھی بخشش ہو۔ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا فلان نے عالم شاہ صاحب کے بھائی سے کہا آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وقت رخصت انہوں نے جو آنکھ اٹھا کر صرف آپ کی طرف نگاہ کر دی تھی نا، اسی نگاہ میں ہی تجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ایک عالم شاہ صاحب کے مزار کے ساتھ جڑواں قبر اللہ عز و جل نے ان کو عطا کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رزق حلال کی برکتیں اور رزق حرام کی نحوست تباکاریاں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا جو چیز حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا فداک امی و ابی، یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ صحابی کہ جن کو دنیا میں آقا نے ارشاد فرمایا سعد جا، اللہ نے تجھے دنیا میں ہی جنت عطا فرمایا۔ اشرا مبشرہ میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کھڑے ہوئے عرض کی آقا میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ عز و جل میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آقا نے جب یہ تلاوت کی نا یہ آیت مبارکہ، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت کی گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ ایمان والو یا لوگو وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمایا۔ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور عرض کیا آقا آپ مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسی عبادت، ایسا ذریعہ بتائیے یا ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں وہ کیا کروں اور اس کے بعد رب سے میں جو مانگوں اللہ مجھے عطا فرما دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سعد حلال کھایا کر، اللہ ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رزق حلال اس کے حوالے سے فرمایا کہ رب کو سب سے زیادہ پسند وہ رزق، وہ کمائی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ جو بندہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رزق حلال کماتے کماتے اسے شام ہو جائے، تھکاوٹ کی حالت میں ٹوٹا ہوا بدن جب وہ گھر لے کر آتا ہے اسے پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ اس سختی، اس محنت، اس تھکاوٹ، اس مشقت کے صدقے اللہ عز و جل اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بلکہ طبرانی میں ہے، طبرانی مجمع الوصف میں نقل کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے گناہ ہیں کہ تم حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، اس کے باوجود بھی وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حالانکہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے نماز سے پہلے گناہگار نماز پڑھ لے تو اللہ عز و جل گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل دعا میں کہتا ہے
دعا کرتا ہے تو یقیناً نماز کے صدقے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ روزہ دار کا کتنا مقام؟ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ دنیا میں کہہ دیا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، افطاری کے وقت کی خوشی اور ایک خوشی اس وقت جب اللہ عز و جل اسے اپنی خاص ملاقات عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم والا کسی بھی مجبور بھی پڑھا گیا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیا جائے، یعنی میں اپنا آپ جو ہے وہ روزہ دار کو عطا کروں، یعنی وہ میرا اس کا معاملہ ہے۔ جنت تو نیچے ہے، جنت کی نعمتیں نیچے، جنت کی خوشبوئیں نیچے، سب کچھ نیچے، جس کی جنت ہے وہ رب عز و جل اپنا آپ روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں۔ جہاد قوم پر مٹی پڑے تو اللہ عز و جل اس مٹی کے صدقے بندے کو جہنم سے آزادی عطا کرے۔ مجاہد اس کی خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب عز و جل اسے اپنے جلوے پہلے عطا فرماتا ہے۔ اور حج عرفات کے میدان میں آقا نے ارشاد فرمایا جو میدان عرفات میں ایمان کی نیت سے رب عز و جل کے رضا کے لیے جو میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی حج کرتا ہے، اس وقوف عرفہ کے صدقے اللہ عز و جل اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود آقا نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے، بعض غلطیاں ایسی ہیں، رب کے ساتھ بعض اوقات نافرمانیاں کسی نے کی ہوں وہ ایسی ہیں، رب عز و جل کو اس پر غضب ہوتا، رب معاف نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ بندہ روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ صدقات دے، وہ نماز پڑھے، اس کے باوجود اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہاں رزق حلال کمانے کے لیے بندہ جو مشقت کرتا ہے، جو ذلت برداشت کرتا ہے، جو پریشانی برداشت کرتا ہے، جو تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، اس مشقت، اس تھکاوٹ، اس پریشانی کے صدقے اللہ تعالیٰ وجل وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم لوگ رزق حلال کمانے میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڑھی لگانا، بات سمجھتے ہیں نا لوگ، ریڑھی لگاتے ہیں، بعض دیہڑی لگاتے ہیں، بعض چھاپڑی لگاتے ہیں، بعض موسم میں بیچتے ہیں، اخبار بیچتے ہیں، بعض جو ہے وہ گٹر بھی صاف کرتے ہیں نا۔ یہ ذلیل مطلب اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے، اپنے آپ کو جو ہے بے آبرو نہ سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رزق حلال کی طلب کے لیے ذلت والی جگہ پر کھڑا ہو، اس نے ذلت برداشت کی اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے، وہ بندہ ذلیل ہوا، ذلت والی جگہ پر کھڑا ہوا، اس کی بےزتی ہوئی، اللہ عز و جل اس ذلت، اس مشقت، اس بےزتی کے صدقے اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ آج محسوس کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چڑھائی، کوئی نبی ایسا جس نے بکریاں نہ چڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا آپ نے بھی چڑھائی۔ یہ لوگ بعض اوقات نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ مطلب کچھ حضرات تو کہتے ہیں نہیں سرکار بکریاں چڑھائی نہیں، ہم وہ اللہ معاف کرے عام کوئی بندہ آتا تو ہم چڑھوا کر کہتے ہیں کہ سرکار کو نہیں کہہ سکتے، یہ اس شان کے لائق نہیں ہے۔ لاکھ ہزار عطر گلابوں تو یہ نت سبا، نام انہاں دے لائق نہ کی کلمے دا، جو مرضی کرے۔ کئی صحابہ تو ایسے تھے جو قال رسول اللہ کہتے تھے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، سرکار دو عالم کا نام لیتے ہوئے بھی اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن غلطی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا نا سارے نبیوں نے بکریاں چڑھائی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا آپ نے بھی چڑھائی؟ فرمایا ہاں، ایک قرات کے بدلے میں
اہل مکہ کی بچپن میں بکریاں چلایا کرتا تھا. سنیے گا، ایک قرات ہوتا ہے یہ تقریباً یہ 2 رتی سونا ہے، 2 رتی سونا، اس میں سے تھوڑا سا کوئی 2 پوائنٹ کم کر لیں، 1.8 رتی کر لیں. رتی سمجھتے ہیں نا؟ فی بکری ایک قرات سننے کے بدلے آقا چلاتے رہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں جسے بکریاں نہ چلائی ہوں، میں نے بھی بکریاں چلائی ہیں. اور اہل مکہ کی بکریاں چلاتا تھا، اور یہ نہیں کہ وہ میری اپنی تھی، ان کی چلاتا تھا اور چلا کر میں اجرت لیا کرتا تھا. میرا کہنے کا مقصد کیا؟ آقا نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا گیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے امتیو، اگر تمہیں رزق حلال کے لیے کم سے کم تر جگہ پر بھی کھڑا ہونا پڑے، نہ اے سی والا روم ہو، نہ کوئی منصب ہو، نہ کوئی جو ہے وہ دفتر ہو، نہ کوئی بڑا عہدہ ہو، تم رزق حلال کما رہے ہو، بھلے ذلت کی جگہ پر کھڑے ہو، تو سمجھو کہ تمہارے نبی نے بھی بکریاں چلائی ہیں. اور تمہارے نبی نے بکریاں چلائی، جس کو لوگ اس معاملے کو کچھ سمجھتے نہیں. اگر اس معاملے میں تمہیں کوئی جو ہے وہ گزند پہنچے، تمہیں نقصان پہنچے، تمہیں تکلیف ہو، مشقت ہو، تو دل کو ڈھارس دینا، دل کو حوصلہ دینا کہ تمہاری اس ذلت کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ہر ایک آقا نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو تھے ان کے بارے میں بھی احادیث و روایتوں میں آثار میں ملتا ہے. آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام بڑے ہی تھے، لکڑی کی یہ بنایا کرتے تھے، یہ چیزیں بنایا کرتے تھے. یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے اور معمار بھی تھے، مستری بھی تھے، گھر بنایا کرتے تھے. بیت اللہ شریف بنایا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلائی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جن کی الہانی پر، خوش الہانی پر، خوش آواز پر خود اللہ عز و جل نے بھی فخر فرمایا. اللہ کے نبی تھے، آپ کی بادشاہی بلکہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کی بادشاہی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، ان کی بادشاہی کا یہ عالم تھا کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی. ہواؤں پر بھی آپ ہوا کو جس طرح حکم دیتے اچل پڑتے. جنات پر حکومت، پرندے آپ کی بولی سمجھتے تھے اور آپ پرندوں کی سمجھتے تھے. اور اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کے کہ آپ جیسی بادشاہی پوری کائنات میں نے کسی کو دی. اس کے باوجود داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بناتے تھے، یہ جنگی لباس تیار کیا کرتے تھے، بیچتے تھے اور اس سے اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چلائی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چلائی. آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ نے بھی چلائی؟ فرمایا ہاں، میں ایک قرات کے بدلے، ایک قرات سننے کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چلایا کرتا تھا. پھر سنیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آج نا میں ایک بات کرتا ہوں، آج مسجد کے امام ہے نا، مسجد میں جھاڑو دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے. پیر ہے نا، پیر ہمارے جو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے، میں تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں موجودہ جو آسمانوں کے جو کھڑبینچ بنے ہوئے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی مخلوق سمجھتے ہیں. ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ میرے حبیب کی ذات میں موجود ہے. کوئی پوری کائنات میں سرکار دو عالم سے بڑھ کر عزت والا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آج کسی افیسر سے کہیں نا، کسی دفتر میں کوئی افیسر ہے یا کوئی گدی نشین پیر ہے یا کوئی خطیب ہے مشہور، تو اس کی طرف پیٹ کر کے بھی بیٹھے نا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کپڑوں پر دھول نہیں پڑنے دیتا. 2-2 4-4 خادم ساتھ ہوتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے کھانا پکانے کا ٹائم آیا تو
کرنے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا ہم ہیں نا؟ میں بھی ہوں. مسجد نبی شریف بنانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارا اٹھایا, پتھر اٹھائے. صحابہ نے آ کر عرض کیا آقا ہم اٹھاتے ہیں نا, ہم ہیں نا. آقا نے ارشاد فرمایا اور بڑے ہوئے تم وہ لے آؤ, مجھے اپنا کام کرنے دو. سرکار چڑھو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دودھ دھو لیتے, جوتا خود گانٹ لیتے, کپڑوں کو پہن لگا لیتے, گھر کے کام کاج اپنی ازواج کے ساتھ مل کر کیا کرتے. آقا نے تو رزق حلال کے لیے آقا نے تو بکریاں تک چڑھائی ہیں. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طاقت اور تجارت کے پیشے سے مسلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کبھی پھر وقت ہوا تو بتاؤں گا. ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں تحائف آتے تھے, فلاں چیزیں. مثال ظاہری تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا سلسلہ جاری رہا. یہ ایک علیحدہ بات ہے, میں پھر کبھی یہ تحقیق آپ کو بتاؤں. خیر کہنے کا مقصد میرا یہ کہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ چلا ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پیروں کے پیر, بلکہ دنیا کا کوئی پیر انبیاء کے بعد صدیق اکبر کے قدموں کے خاک برابر نہیں, جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر بندہ تمنا کرتا ہے اللہ جنت مجھے دے دے, جنت مجھے دے دے, جنت مجھے دے دے. ابو بکر تو ایسا ہے کہ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ ابو بکر مجھے عطا کر. آپ جب خلیفہ وقت بنے, خلیفہ وقت بننے سے پہلے بھی آپ تجارت کیا کرتے تھے. آپ نے جس دن آپ کی خلافت کا اعلان ہوا, بڑے بڑے صحابہ کے پیر, آپ کے مریدوں میں حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. آپ کے مریدوں میں عثمان غنی مختلف روایات کا نچوڑ نکالے جنہوں نے 8 مرتبہ یا 10 مرتبہ اللہ سے جنت کو خریدا. حضرت علی ایسا بندہ جس کے قدموں سے ولایت کی خیرات پوری کائنات میں بٹتی ہے, وہ بھی صدیق اکبر کے مریدوں میں شمار ہے. امام حسن و حسین جیسے مرید جس کے اور اس کی اپنی حالت یہ ہو, اپنی حالت یہ ہو, یہ جب خلیفہ بنایا گیا تو کپڑوں کی گٹھلی جب وہ چادریں کندھے پر رکھی ہیں, سر پر رکھی, تو بازار نکل گئے. تو آپ کو لوگوں نے دیکھا یار خلیفہ تو مسلمین یا خلیفہ تو رسول اللہ, اے مسلمانوں کے خلیفہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ, یہ کیا آپ تو خلیفہ بنتے ہیں, وہ آپ کے ہڑی بنانے کے لیے آ گئے, یہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اصل وہ مسلمانوں کا کام ہے نا گھر والوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. رزق حلال کے لیے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے, کھیتی باڑی کا بھی آپ کی طرف منصوبہ کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گھاٹیوں سے یا مدینہ شریف کی گھاٹیوں سے گھاس جو ہے اس گھر مامی گھاس اکٹھی کرتے اور لوگوں کو بیچا کرتے تھے, اور جو پیسے ملتے تھے تو آپ گزروکات کیا کرتے تھے. انہوں نے آج بڑے روئے چہرے پر بڑا دور ہے. ایک ہوتا ہے عبادت کا نور, ایک ہوتا ہے میک اپ کا نور. آج بھی میرپور میں بہت سارے پارلر ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو میں خود بتاؤں, میرے پاس اتنے حضرات آتے ہیں جنہوں یہ جو ٹاپ قسم کے جام ہیں اور پارلر کا کام کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. بہت سارے ناخوان, بہت سارے خطیب, یہ جو کیمرے کے سامنے چہروں پر نور نظر آتے ہیں, وہ اصل نور وہ ہوتا ہے جو جام کی دکان پر خفیہ کے کمرے میں ہوتا ہے, جو میک اپ ہوتا ہے. عبادت کا نور اور ہوتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ, آپ کا رنگ جو تھا وہ انتہائی گند نہیں تھا, کالا نہیں تھا, انتہائی کیا تھا, شدید العدمہ کا لفظ ہے کہ آپ کا جو رنگ تھا انتہائی گندمی تھا, انتہائی گندمی تھا, لیکن آپ کے قدموں سے اور لوگوں نے بھی روشنی پائی ہے. مقصد میرا کہ خیر مختصر یاد کروں, اور رزق حلال کمانا یہ تو انبیاء کی سنت ہے, یہ تو صحابہ کی سنت ہے, بلکہ اس کی سنت ہے جو صحابیوں کا بھی پیر ہے. اور اس کی گواہی برسر ممبر حضرت علی نے دی تھی. جب آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا عطا فرما جتنا تم نے ابو بکر اور عمر کو عطا کیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا سن ابو
ارشاد فرمایا یہ جو رزق حلال کی بات کمائی کریں گے، آقا نے ارشاد فرمایا رب کو سب سے زیادہ پسند ہاتھوں کی کمائی، رب کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ وہ کمائی ہے جو بندہ ہاتھ سے کرتا ہے۔ سرکار تو عالم سے تشریف فرما دے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں، ایک بندہ گزرا، اس کے کپڑے جو ہے وہ میلے تھے، کہیں سے دیہڑی لگا کر آیا تھا، سنا کپڑے میلے تھے، بال گردن، کپڑے میلے، کہتے ہیں آگو بے حال ہو گیا۔ تو صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا آقا کاش اس کی یہ مشقت راہ خدا میں یعنی جہاد کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے ہوتی، کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اتنے میلے کپڑے اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر دھول پڑ جاتی، یہ اتنا خار ہوتا، اتنی سی مشقت برداشت بھی ہوتی۔ تو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے کہ یہ راہ خدا میں نہیں ہے؟ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو رزق کھلانے کے لیے، حلال رزق کھلانے کے لیے اور ذلت سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے حلال کمائی کرتا ہے، وہ یہی سمجھو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے۔ کیا سمجھتے؟ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، پہلی بات کیا دعا تھی کہ اللہ مجھے مدینے میں اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا آپ کیا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں جہاد کے علاوہ اگر مجھے موت آئے تو رزق حلال تلاش کرتے ہوئے مجھے موت آئے۔ تو ہم تو بیٹھے بٹھائے ادھر سے آزاد گئے، ادھر سے گئے، ادھر سے حضرت مالک بن دینار، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم، بہت بڑا صوفی، کئی صوفیوں کا بھی پیشوا، کئی محدثین کا استاد، کئی فقہا کا استاد۔ آپ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ سنیے گا کہ جو بندہ محنت کر کے کماتا ہے رب کا اس کی بارگاہ میں مقام کیا، محنت کر کے جو کماتا ہے۔ تو آپ سے وفات کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے تو مجھے بخش دیا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، جب میں اللہ نے مجھ پر کرم کیا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا درجہ تو مجھ سے بھی اوپر تھا، کرتا وہ لوہار کا کام تھا، ادھر ایک عالم، محدث، فقیہ، پیر، صوفی بیٹھا ہے جو رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے بھی اوپر والا درجہ اس لوہار کا ہے جو لوہا ٹوٹتا ہے۔ اگلے دن اس کی بیوی کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تیرا خامد ایسے کیا کام کرتا تھا، ایسے کون سی عبادت کرتا تھا، کون سی عبادت کرتا تھا کہ اس کا درجہ عبداللہ بن مبارک سے بھی اوپر؟ تو بیوی نے کہا وہ تو کچھ نہیں، وہ اکثر کہا کرتا تھا مولا اگر تم نے مجھے رزق کی فراوانی دی ہوتی نا، یہ جیسے عبداللہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے نا، میں بھی کھڑے ہو کر تیرا ذکر کیا کرتا، عبادت کیا کرتا۔ لیکن کہتا ہے تھکاوٹ سے میں چور ہو جاتا ہوں مولا، میں سو جاتا ہوں تو میں پھر وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بھی سے آگے ہو گیا۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا خامد تھا لوہار، لوہا کودتے ہوئے اس نے اٹھایا تھوڑا، اور تھوڑا اٹھایا اور تھوڑا اٹھایا، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، مسجد سے اذان کی آواز آئی، وہ تھوڑا رکھ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا مجھے رزق دینے والے نے اپنے گھر میں بلایا، کام نہیں کرتا تھا، وہ رزق دینے والے نے مجھے بلایا، وہ تھوڑا وہاں پر رکھتا اور جا کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ پنجگانہ نماز اور رزق حلال کی طلب میں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اسے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ نعمتوں کا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے زیادہ نعمتیں جو ملی ہیں، عبداللہ بن مبارک سے بھی زیادہ مقام جو ملا ہے، یہ رزق حلال کی طلب اور اللہ عز و جل کی نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ تو تھا رزق حلال۔ جو رزق حلال آسان لفظوں میں یہ کہ بندے کو رب کے قریب کر دے، لیکن رزق حرام ایمان کی قبولیت کے بعد، ایمان لانے کے بعد آپ کی ہر عبادت کی قبولیت
مصروفیت کا دار و مدار آپ کے رزق حلال پر ہے. یہ کان کھول کر میرے الفاظ یہ بات پھر سنیں، یہ جملہ مسلمان ہونے کے بعد، عقیدہ صحیح کے بعد آپ روزے رکھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ حج کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ جہاد کریں، آپ بچوں کو حافظ بنائیں، آپ مسجد میں امامت کروائیں. یہ باتیں تب تک، یہ عبادات تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ کا رزق حلال کا نہیں ہوگا. جب تک آپ کا رزق حلال کا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول اللہ، وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہیں پاک طیب رزق عطا فرمایا ہے. پھر آقا نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ طویل سفر کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف یعنی وہ آتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ گڑ گڑاتا ہے. وہ عاجزی سے دعائیں کرتا ہے، وہ عاجزی سے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب سے مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے. اس کے بال بھی گردآلود، اس کے کپڑے بھی گردآلود، اتنی مشقت برداشت کر کے وہ حرم شریف جاتا ہے. دعا اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا. آقا کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا. تو ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام سے پلا ہے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمارا بات نہیں آ رہا. چھوٹی سی مثال آپ کو دے، چھوٹی سی مثال. لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں بعض اوقات بنیادی پیسہ ڈاکخانے میں بھی رکھتے ہیں. منتھلی اسے کہتے ہیں پروفٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، اسی کو سود کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سود. آقا نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں، سننا، قرب قیامت میں یا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا، لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ میں حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں. سنیے گا ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا. سرکار دو عالم شدید گرمی تھی، شدید گرمی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. کسی صحابیہ نے دودھ بھیجا افطاری کے ٹائم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ واپس بھیجا. ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو، بکری کا دودھ تھا، پتہ چل رہا تھا یہ بکری کا ہے، اس سے پوچھو یہ دودھ کہاں سے لایا. پیغام بھیجا عرض کی، آقا یہ دودھ میں نے بکری کا تھا، وہ بکری جو ہے وہ دھوئی ہے مطلب اس کا دودھ نکالا ہے تو آپ کو بھیجا. پھر بھیجا واپس، جا کر پوچھو کہ بکری کہاں سے لائی تھی. پیر نذرانے لیتے ہوئے نہیں پوچھتے. میں نے دیکھا ہے، میں مذہبی طبقے کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے داڑھی شریف منڈی ہوئی ہو یا بازاروں میں بیٹھا ہو یا دفتر میں بیٹھا ہو، کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ ولایت میں نے دینی یا آپ نے دینی؟ کوئی اندر سے کیا ہے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے. یہ جو کرائٹیریا نا ہمارا، ہاں داڑھی بنواتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، نجائز کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نجائز کام کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار اور دین دار. دنیا دار ہم کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، دفتر والوں کو، پولیس کے محکمے والوں کو، وکیل کو، ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، تاجروں کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار، اور مولویوں کو کہتے ہیں یہ دین دار. ایک میرا جملہ یاد رکھنا، چند الفاظ. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے. چاہے وہ آپ کا مصلی ہے، چاہے وہ آپ کی مسجد ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے، چاہے آپ کا جو چلنا پھرنا ہے، چاہے اٹھنا بیٹھنا ہے، چاہے وہ آپ کی سوچ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا، اور ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے یہی دین ہے. چاہے آپ اے سی والے روم کے اس میں بیٹھے ہوں، آفس میں بیٹھے ہوں یا میدان جہاد میں ہوں، اگر رزق حلال کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، تلوار چلانے والا بھی مجاہد، اور رزق حلال کے لیے تگ و دو مشقت برداشت کرنے والا وہ بھی مجاہد ہے. اور اگر آپ میدان جہاد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا
اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا رزق حرام کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ دفتر میں بیٹھا یہ مجاہد ہوگا اور آپ لوگ جہنمی ہوں گے۔ سرکار تو علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سے جا کر پوچھو اس سے کہ یہ بکری کہاں سے لائی؟ عرض کیا آقا بکری میں نے خریدی تھی، وہ میری تھی، میں نے اس کا دودھ دھویا ہے تو آپ کو بھیجا ہے۔ صحابیہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا آقا میں نے دودھ بھیجا اور آپ نے واپس بھیج دیا، وجہ کیا؟ ارشاد فرمایا کیا تجھے نہیں پتا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اے رسولو وہی کھاؤ جو پاک ہے، جو حلال ہے، پاک ہے جو حلال ہے۔ یاد رکھیے گا ہر عبادت، یہ رزق حرام سے کوٹھیاں بن جاتی ہیں، مہنگے بیڈ بھی آ جاتے ہیں، جھوٹا بھی بن جاتی ہے، جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اللہ کی رضا چلی جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، سکون نہیں رہتا گھر۔ آپ حلال کھائیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر پتھر پر بھی سوئیں گے تو اللہ وہیں پہ سکون عطا کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں بہت سے کروڑ پتی، کھر پتی ہیں، کھر پتی، ارب پتی، لیکن سکون کی نیند نہیں سوتے۔ یہاں کہیں بیٹھے ہوئے جو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہو، ایسا ہی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ آپ حلال رزق کھائیں، آپ کو گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نیند آپ کے خود قدم آ کر چومے گی انشاءاللہ، اور نیند کو غفلت والی نہیں ہوگی۔ وہ رزق جو حرام کا نہیں حلال کا ہوگا، وہ رزق آپ کی بیوی کو آپ کا فرمانبردار بنا دے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے گی، آپ کے محلے والے، آپ کے علاقے والے آپ کی عزت کریں گے۔ اور رزق حلال ایک ایسی شے ہے جو نافرمان نہیں بناتی بلکہ اللہ عز و جل کی فرمانبرداری پیدا کرتی ہے۔ اور رزق حرام کھانے والا جو بندہ حرام کھاتا ہے، سب سے پہلے اس کا نشانہ دین ہوتا ہے یا دیندار لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ بندہ جو حرام کھانے کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ امام، نہ استاد، نہ پیر، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ صوفی، کوئی نہیں۔ اس کا سب کچھ وہ پیسہ ہی ہوتا ہے، وہ حرام سے آئے، حلال سے آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ سوچتا ہی نہیں۔ اور ایسا بندہ صرف آپ دین کا دشمن نہیں ہوتا، وہ اپنا دشمن بھی ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنی چاہ کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، وہاں پر اپنے رزق کی طرف توجہ کریں۔ اپنا رزق حلال کا، پیور حلال کا ہوگا، اللہ عز و جل غیر سے آپ کی مدد فرمائے، زبان سے جو نکالیں گے اللہ عز و جل ہر دعا کو شفیع قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔